بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دوست پوچھتے ہیں کہ کیا فحاشی کی کوئی ایسی تعریف ممکن ہے جس پر سب کا اتفاق ہو؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ ایسی کوئی تعریف ممکن نہیں جس پر سب کا اتفاق ہو، تو اس وجہ سے کسی کام کو، کسی فعل کو فحش کہنا ممکن نہیں ہے، اور اس وجہ سے فحاشی کے متعلق جو ساری گفتگو ہوتی ہے وہ لایانی ہوتی ہے، بے مقصد ہوتی ہے۔ اس معاملے میں چند معروضات میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ہی فعل کے متعلق لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، کوئی اسے فحاشی میں شمار کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، لیکن اس طرح کا اختلاف تو تقریباً ہر قانونی تصور کے متعلق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دہشت گردی کو ہی لے لیجئے، اس کی تعریف پر کتنا شدید اختلاف ہے، لیکن کیا اس اختلاف نے دہشت گردی کی تعریف متعین کرنے سے ہمیں روک دیا ہے؟ کیا ہمارے قانون میں دہشت گردی کی تعریف نہیں دی گئی؟ کیا عدالتی فیصلوں میں اس بات پر تفصیلی بحث نہیں ہوتی کہ یہ فعل محض عام جرم ہے یا یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے؟ اور کوئی عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے، کوئی دوسری عدالت دوسرا فیصلہ کر لیتی ہے۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے ہم اس کام سے رک نہیں سکتے۔ ضروری نہیں کہ ہم پہلے ایک متفقہ کنسنسس ڈیفینیشن، متفقہ تعریف لے آئیں، اس کے بعد ہی اس پر آگے قانون سازی کریں۔ متفقہ تعریف یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، ڈسیپشن ہے، اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر قانونی نظام چند اقدار پر، ویلیوز پر مبنی ہوتا ہے، اور ہر قانونی نظام نے ان اقدار میں ترجیحات کا تعین بھی کیا ہوتا ہے اور اس کی ایک ترتیب رکھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دو نظام ہائے قوانین میں اقدار پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ اقدار ایسی ہوتی ہیں جو یہ نظامی قانون بھی مانتا ہے اور وہ بھی مانتا ہے، لیکن ان کی ترتیب میں اختلاف ہوتا ہے، ترجیحات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جس قانونی نظام میں بنیادی اور اولین قدر کی حیثیت آزادی کو حاصل ہو، فریڈم، اس میں مساوات، ایکوالٹی ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اور عدم مساوات کو آزادی کے لازمی تقاضے کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے، برداشت کر لیا جاتا ہے، اسے ناگزیر حقیقت کے طور پر مان لیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس قانونی نظام میں بنیادی قدر کی حیثیت مساوات کو حاصل ہو، اس میں مساوات کو یقینی بنانے کے لیے آزادیوں پر قدغن لگانے کو جائز تصور کیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات اہم ہے کہ آپ کا قانونی نظام کن اقدار پر مشتمل ہے اور ان اقدار میں ترتیب کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسی اصول پر آپ فحاشی کی تعریف پر اختلاف کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تصویر ایک ایسے قانونی نظام میں جس میں آزادی کو بنیادی قدر مانا جاتا ہے، اظہار رائے کی ایک شکل قرار پا کر آرٹ کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، لیکن وہی تصویر کسی اور قانونی نظام میں جس میں عفت کو، حیا کو زیادہ اہمیت حاصل ہو، وہاں وہی تصویر بے حیائی قرار پاتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ باتیں واضح ہوں تو اصل سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمارا قانونی نظام کن اقدار پر قائم ہے اور ان میں ترجیحات کیا ہیں۔ یہاں سے ہم پانچویں نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ایک اہم پہلو ہے کہ ہر قانونی تصور کی طرح فحاشی کے تصور کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک اس کی ایک مرکزی حقیقت ہے، آپ اس کو کور کہیں، اور ایک اس کی ذیلی تفاصیل ہیں جن کو آپ پینمبرا کہیں۔ کور اور پینمبرا کی جو اصطلاحات ہیں یہ مشہور قانونی فلسفی لیگل جورسٹ ایچ ایل اے ہارٹ نے بھی استعمال کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر قانونی ضابطہ، یہاں تک کہ وہ ضابطہ بھی جو پہلی نظر میں بالکل قطعی الدلالہ معلوم ہوتا ہے، بالکل سرٹن معلوم ہوتا ہے، ڈیفینٹ معلوم ہوتا ہے، وہ بھی اپنی تفاصیل میں ظنیت پر مبنی ہوتا ہے۔
الفاظ ہیں HLA ہارٹ کے: yet all rules have a penumbra of uncertainty where the judge must choose between alternatives. اس لیے دیگر ضوابط کی طرح فحاشی کی تعریف کے مسئلے میں بھی توجہ کور پر ہونا چاہیے، نہ کہ پینمبرا پر۔ ایک دفعہ آپ کور متعین کر لیں تو پھر پینمبرا کے تعین میں جج صاحبان قانون کے قواعد عامہ جنرل پرنسپلز سے مدد لے سکتے ہیں۔ فقہائے کرام نے بھی اسی بنا پر قرار دیا ہے کہ حکم کی بنا پر علت پر ہوتی ہے، اور علت ایسی صفت ہوتی ہے جو آشکارا بھی ہو اور معروضی بھی ہو، جس کو آپ دو دو چار کی طرح متعین کر کے بتا سکتے ہوں کہ یہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ پھر اگر وہ موجود ہوگی تو حکم بھی موجود ہوگا، اور وہ علت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی کوئی صفت ہوتی ہے جس پر حکم کا دار و مدار ہوتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ فحاشی کا جو کور ہے اس کے تعین کے لیے اسلامی شریعت میں ایک تصور ہے ستر عورت کا، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا لازم ہے۔ اس تصور سے مدد لی جا سکتی ہے۔ عورت، جیسے میں نے کہا، اسلامی قانون کی اصطلاح میں انسان کے بدن کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کا چھپانا لازم ہے، دوسرے انسانوں سے چھپانا۔ اب یہاں ایک تو اسلامی قانون فرق کرتا ہے مرد اور عورت کے معاملے میں۔ مثال کے طور پر مرد کے بدن میں ناف سے اوپر کا حصہ چھپانا لازمی نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے حکم مختلف ہے۔ پھر اسلامی قانون اس لحاظ سے بھی فرق کرتا ہے کہ کس سے چھپانا لازم ہے۔ کیا چھپانا لازم ہے کے علاوہ یہ سوال اہم ہے کہ کس سے چھپانا لازم ہے۔ چنانچہ امام محمد بن الحسن الشیبانی اس مسئلے کو 4 زاویوں سے دیکھتے ہیں: مرد کا مرد کو دیکھنا، عورت کا مرد کو دیکھنا، مرد کا عورت کو دیکھنا، اور عورت کا عورت کو دیکھنا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی کچھ ذیلی قسمیں بھی ہوتی ہیں، جیسے مرد جس عورت کو دیکھ رہا ہے وہ عورت، اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ کیا وہ اس کی منکوحہ ہے، زوجہ ہے، بیوی ہے، یا وہ ایسی عورت ہے جس کے ساتھ نکاح اس کے لیے حرام ہے، وقتی طور پر حرام ہے جیسے سالی کے ساتھ وقتی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے، یا ہمیشہ کے لیے حرام ہے جیسے بہن ہے، ماں ہے۔ اسی طرح عورت کے مرد کو دیکھنے میں بھی تقسیمات ہوتی ہیں۔ کیا اس عورت کا اس مرد کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ تو ایسی صورت میں پھر کس حد تک دیکھنا جائز ہے؟ مرد کا عورت کو یا عورت کو مرد کو دیکھنا۔ چنانچہ ایک ہی فعل ایک حالت میں فحاشی کہلائے گا، دوسری حالت میں وہ فحاشی نہیں کہلائے گا۔ یہ رہا چھٹا نقطہ۔ اب 7واں نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر ستر عورت کے ضوابط کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، بظاہر بدن پر کپڑا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی فعل فحاشی کے زمرے میں آ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ایسے لباس سے منع فرمایا گیا ہے جو ستر پوشی کے بجائے بدن کے چھپائے جانے والے حصوں کو آشکارا کرنے کے کام آتا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں انہی اصولوں کا اطلاق ہوگا جو قانون کے لفظ کی پابندی کرتے ہوئے قانون کی روح پامال کرنے کے دیگر معاملات میں لاگو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات قانون کے لفظ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی لیکن اس کی روح پامال ہوتی ہے، وہی اصول یہاں بھی اپلائی کریں گے۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ اسی طرح بعض حالات میں ستر عورت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس فعل کو فحاشی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے ڈاکٹر کو بدن کا وہ حصہ دکھانا جائز ہے جسے عام حالات میں چھپانا لازمی ہوتا ہے لیکن علاج کی وجہ سے مجبوری ہو جاتی ہے، یا جیسے کہیں زلزلہ آ جائے اور لوگ ہنگامی حالت میں گھر سے نکل پڑیں۔ اب اس ضمن میں 3 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ شریعت نے اقدار کے درمیان ترجیحات جس طرح مقرر کی ہیں ان کی روح سے جان بچانے کی باری پہلے آتی ہے ستر پوشی کی بعد میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اضطرار کی حالت ہے، اور اضطرار کی حالت میں بعض ایسے افعال کی اجازت مل جاتی ہے جو عام حالات میں ممنوع ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اضطرار کی حالت میں یہ ممنوع کام واجب بھی ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اضطرار کی حالت رفع ہوتے ہی
اصل حکم واپس بحال ہو جاتا ہے، اور اضطرار کی حالت کو بنیاد بنا کر اس فعل کو مستقل جواز نہیں دیا جا سکتا۔ الضرورت تقدر بقدرها۔ نواں نقطہ یہ ہے کہ ستر عورت کے مسئلے میں اگر فقہائے کرام کے ہاں بعض مقامات پر اختلاف پایا جاتا ہے تو ایسے ہی اختلافات دیگر امور میں بھی پائے جاتے ہیں جن میں ریاست نے قانون سازی کی ہے یا عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں۔ ریاستی قانون یا عدالتی فیصلے جب کسی خاص فقہی رائے پر مبنی ہوتے ہیں تو خواہ ہم تنقید کر کے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب تک وہ قانون یا وہ عدالتی فیصلہ نافذ رہتا ہے اسی فقہی رائے کو قانون کی حیثیت حاصل رہتی ہے۔ یہی طریقہ کار فحاشی کی تعریف کے معاملے میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ریاستی قانون میں اس فقیہ کی رائے پر یا اس فقیہ کی رائے پر اگر کوئی قانون سازی کی گئی ہے تو اس کو قانون کی حیثیت حاصل ہوگی۔ میں آپ کوئی اور اس پر تنقید کر سکے گا لیکن قانون کی حیثیت اسے حاصل رہے گی جب تک اسے تبدیل نہ کیا جائے۔ اس لیے اختلاف سے گھبرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ 10واں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ان کور مسائل کے بعد جہاں تک پینمبرا میں آنے والے بہت سارے معاملات کا تعلق ہے ان کے لیے حکم کا تعین جج صاحبان پر عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ جو معاملات پینمبرا میں آتے ہیں ان کے لیے جج صاحبان حکم ڈسکریشن سے نہیں بلکہ قانون کے قواعد عامہ کے ذریعے متعین کریں گے، جنرل پرنسپلز آف لا کو یوز کریں گے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ڈسکریشن کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ جج ان معاملات میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسکریشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ان معاملات میں کوئی حکم نہیں ہے جب تک جج حکم کا تعین نہ کرے، اور یوں پہلی دفعہ حکم متعین کرنے کی وجہ سے جج قانون ساز بن جاتا ہے، لا میکر بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر جج قانون کے قواعد عامہ کی روح سے حکم کا تعین کرتا ہے تو ایک تو اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور قانون کے غلط یا جانبدارانہ استعمال کا راستہ رک جاتا ہے، اور دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جج ایسی صورت میں حکم وضع نہیں کرتا بلکہ وہ حکم پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے، جج اسے دریافت کر لیتا ہے اور اس پر فیصلہ کر لیتا ہے۔ جہاں تک یہ قواعد عامہ کے استعمال کی بات ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ رونالڈ وارکن مشہور امریکی جیورسٹ گزرے ہیں، ان کی کتاب لاز امپائر سے کچھ دلچسپ مباحث اگلی قسطوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔